السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام۔ وقال تعالى في مقام آخر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غریباً کما بدأ، رواہ مسلم۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر عموماً، اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فکر عقبیٰ کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبیٰ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ فکر عقبیٰ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ فکر عقبیٰ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا۔ قوت و دست و پا ختم ہو جائے گی، قوت و دست و پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ فکر عقبیٰ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔
ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو، بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو، خاک میں مل گئی اس کی دولت سبھی، خاک میں مل گئی اس کی دولت سبھی، ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن، اجل کا معنی موت ہوتا ہے، ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن، کیا پتہ کب کہاں روح پرواز ہو، کیا پتہ کب کہاں روح پرواز ہو، ہے مقدر تو مل جائے 2 گز زمین، ہے مقدر تو مل جائے 2 گز زمین، ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں، ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ محترم معزز سامعین، دینی ملی و اسلامی بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلامیہ، آج کے اس مختصر سے اجلاس میں میں آپ کے سامنے جس عنوان کو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے غربا کون۔ ابھی آپ نے شیخ محترم سے سنا کہ غربا کے 2 معنی ہیں، ایک اردو لحاظ سے، ایک عربی لحاظ سے۔ اردو میں اگر ہم غربا کا معنی لیں گے تو اس سے مراد فقیر کے معنی ہوتا ہے، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جسے ہم فقیر کہتے ہیں عام زبان میں، جو کنگال ہے۔ لیکن میرا آج کا جو یہ ٹاپک ہے یہ اردو معنی میں نہیں ہے، بلکہ غربا جو غریب کا جمع ہے، عربی میں جس کو اجنبی کہا جاتا ہے، جو غیر معروف ہو، جو مشہور نہ ہو، جو معروف نہ ہو، جسے ہم اجنبی کہتے ہیں، یہی آج ہمارا ٹاپک ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور پھر دوسری آیت کریمہ اسی سورہ سے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 سے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اسلام کا تعارف کروایا ہے اور دین اسلام کی اہمیت کو بتایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ یقیناً اگر کوئی دین، کوئی مذہب اللہ کے نزدیک ہے تو وہ اسلام ہے۔ یہاں پر ایک بات میں وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، اسلام یہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ آج ہم بولتے ہیں نا کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، لیکن یہ اسلام جس پر ہم چلتے ہیں، جس پر ہم عمل کرتے ہیں، یہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ جی، اس بات کو آپ یقین مانیں
کہ اسلام یہ کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ یہ ایک دین ہے، جیسا کہ آیت کریمہ میں اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ لہذا یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ اسلام یہ مذہب نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ایک دین ہے۔ مذہب کس کو کہتے ہیں؟ مذہب مختلف لوگوں کے افکار اور اس کی سوچ، ان کے تھاٹس سے جو بنائے جاتے ہیں ان کا نام ہم مذہب دیتے ہیں، انہیں مذہب کہا جاتا ہے۔ لیکن دین اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ اور ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے جو لوگوں کی طرف سے ایجاد کی ہوئی ہو اور لوگ اس پر عمل کریں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو آپ یقین مانیں وہ دین نہیں ہے۔ دین صرف اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، اور اس دین اسلام میں وہی قانون اور وہی عقیدے چلیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اس میں آدمی کی افکار، ان کی سوچ یا ان کے تھاٹس اس میں چلنے والا نہیں۔ لہٰذا ہم مذہب اور دین میں ہمیشہ فرق کریں۔ مذہب ہم انسانوں کے سوچ، افکار اور ان کے تھاٹس کو مذہب کہتے ہیں، اور اسلام یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل کی ہوئی اور اللہ رب العالمین کی نازل کی ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا نام ہے۔ اس کے بعد میں نے دوسری آیت کریمہ اسی سورہ سے آیت نمبر 85 کے ایک آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی انسان اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی تلاش میں رہے گا یا کوئی اور دین اپنائے گا تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ وہ انسان آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ لہذا ہم تمام لوگوں کو سب سے پہلے اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ اسلام کی کنڈیشنز اور اس کے رولز کو وہ فالو نہیں کرتے، تو کیا وہ مسلمان ہیں؟ جی نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اگر وہ اسلام کے کنڈیشنز اور اللہ رب العالمین کے احکامات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو فالو نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے، تو صرف زبانی طور پر دعویٰ کرنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ جب تک کہ اس کے اعمال، اس کے افکار، اس کے عقیدے، ان کے کردار، ان کے افعال، یہ سارے کے سارے چیز اسلام کے مطابق نہ ہو جائے۔ الغرض یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، ٹاپک جو ہے وہ ہے غربا کون۔ تو آئیے اب ہم ٹاپک پر آتے ہیں۔ غربا کہتے کس کو ہیں؟ لفظ غربا یہ غریب کی جمع ہے، اور جیسا کہ بتایا گیا آپ کو پہلے کہ غربا کہتے ہیں عربی معنی میں اجنبی کو، انجان شخص کو، جو معروف نہ ہو، جو مشہور نہ ہو، اسے ہم غریب کہتے ہیں۔ اور اردو معنی میں ہم جانتے ہیں کہ فقیر، جو قلاص ہو، جو فقیر ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ تو یہ غربا یہ غریب کی جمع ہے، انجان، اجنبی، غیر معروف، جو مشہور نہ ہو، یہ لفظی معنی ہے۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف ہے الغربا ہم الاستقامہ، غربا وہ لوگ ہیں جو اسلام کو اپنانے کے بعد اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اس پر قدم جما دے۔ وَوَحَّدُوا اللَّهَ، جو اللہ رب العالمین کو ایک مانے، وَأَخْلَصُوا لَهُ، اور اسی کے لیے اس کے دین کو خالص کر دے۔ اس کا نام غریب ہے، اس کا جمع غربا ہے۔ اس کی دلیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، جس کے راوی حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی ہیں۔
وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور انہوں نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسی چیز بتائیے اسلام کے بارے میں جو مجھے آپ سے سیکھنے کے بعد اور کسی شخص سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے اور یہ میرے لیے کافی ہو جائے، مطلب میں اس بات پر عمل کر کے جنت حاصل کر لوں۔ مجھے ایک لفظ میں بتائیے، مجھے ڈیٹیلز یاد نہیں رہتا ہے، مجھے زیادہ یاد نہیں رہتی ہیں باتیں، میں بہت زیادہ بھولنے والا انسان ہوں، لہذا مجھے ایک سینٹینس میں، ایک لفظ میں، ایک جملے میں آپ مجھے اسلام کی تعریف بتا دیجئے کہ اسلام کہتے کس کو ہیں، اور میں اس بات پر عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ مجھے ایسا جامع بات بتائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور تم اسی پر جمے رہو، استقامت قائم کرو، استقامت رکھو، اسی پر قدم جما دو۔ اگر تم اس بات پر یقین رکھو گے، ایمان رکھو گے، تو اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور اگر تم زندگی بھر اس بات پر عمل کر لو گے تو تم جنت کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہو۔ تو گویا کہ غرباء کا شرعی اور اصطلاحی تعریف یہ ہوا کہ وہ آدمی جو اسلام کو اپنانے کے بعد اسلام پر قائم رہے، دین پر قائم رہے۔ بھائیو، اسلام یہ بالکل انجان اور اجنبی بن چکا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھی گئی، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہی حدیث اسی الفاظ کے ساتھ جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفاظ تھوڑے سے چینجنگ ہے، بدلاؤ ہے الفاظ کا۔ صحیح مسلم کی حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اجنبی کی حالت میں شروع ہوا تھا، یعنی جب اسلام شروع میں پھیلا تھا تو لوگ اس کو جانتے نہ تھے، اسلام سے لوگ واقف نہیں تھے، بلکہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن گئے، آپ کے دشمن بن گئے۔ ایک تو ہوتا ہے اجنبی، وہ دین اور وہ شریعت، وہ توحید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے جس کی طرف، وہ دین بالکل اجنبی تھا، لوگ اس سے واقف نہیں تھے۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ مکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے 360 بتوں کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے، 360 بتوں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے درمیان کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیا، لوگوں کو بلایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی، لوگوں کو اس کی طرف بلایا کہ لوگوں تمہارا مالک حقیقی صرف اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ اللہ نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ جب لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی، لوگوں کو بلایا، تو تمام کے تمام لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، اور یہ اسلام شروع میں بالکل اجنبی تھا، بالکل اجنبی تھا، جسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا کہ یہ اسلام شروع میں جیسا اجنبی تھا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ آج مسلمان کتنے ہیں، اسلام کے ماننے والے کتنے ہیں، لیکن پھر بھی اسلام اجنبی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آج کے زمانے میں بالکل فٹ ہو چکا ہے، بالکل فٹ ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں خود، دینی مجلس کا اہتمام کیا جاتا ہے، انعقاد کیا جاتا ہے، آج دیکھیں یہاں پر کتنے آدمی موجود ہیں،
یہ پوری بستی یہاں آس پاس میں جتنے بھی لوگ ہیں سب مسلمان ہیں نا؟ یہاں کتنے لوگ موجود ہیں؟ کہ آج بھی اسلام اجنبی ہے کہ نہیں؟ اجنبی ہوا کہ نہیں؟ کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ دینی مجلس میں نہیں آتے، دین کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس دعوت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بالکل آج کے زمانے میں فٹ ہے۔ آپ نے جو فرمایا تھا کہ اسلام اجنبی کی حالت میں شروع ہوا اور ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر اسلام اجنبی ہو جائے گا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل آج مسلمان، گنے چنے مسلمان ایسے ملتے ہیں جو اسلام پر عمل کرتے ہیں، جو اسلام کے احکامات کو اسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جس میں غربا کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا النزاع من القبائل، کہ غربا سب کوئی نہیں ہو سکتے ہیں، صرف اسلام پر عمل یا اسلام کو اپنا لینا، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں النزاع من القبائل، کہ غربا وہی ہو سکتے ہیں جو اپنے قبیلوں میں سے جو چند لوگ ہوتے ہیں، گنے چنے لوگ، سب کوئی غربا نہیں ہوں گے۔ حقیقی معنوں میں مسلمان سب نہیں ہیں۔ اگر حقیقی معنوں میں مسلمان جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے مسلمان کہلانے کا، تو کیا آج دینی مجلسیں قائم کی جا رہی ہیں، دینی مجلس کا انعقاد کیا جا رہا ہے؟ کیا ایسی مجلسیں دینی مجلسیں کہلائیں گی جو ہم اور آپ یہ بچوں کے ساتھ یا گنے چنے چند افراد کے ساتھ ہم اس مجلس میں موجود ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بھائیو، پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آج کے اس زمانے میں بالکل فٹ ہو چکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں آج ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے ہم تمام لوگوں کو اسلام کو اجنبی ہونے سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے جو ہمیں حکم دیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین و مجلسوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، ہمیں ایسے مجلس بار بار قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں کفار مشرکین اور کفار مکہ کے وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی دعوت دی تھی، وہ دین جیسا کہ شروع میں اجنبی تھا، جس کو لوگ جانتے نہ تھے، پہچانتے نہ تھے، لوگوں کے درمیان مشہور نہیں تھی، لوگ اس سے ناواقف تھے، آج بھی اس زمانے میں اتنی تعداد مسلمانوں کی اتنی زیادہ تعداد ہونے کے بعد بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ اسلام اجنبی ہو جائے، کہیں پھر ایسا نہ ہو کہ اسلام اجنبی ہو جائے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام بالکل اجنبی ہو چکا ہے۔ ہمیں اسلام کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کی اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اس پر کھرا اترنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو ہمیں اسلام کی طرف بلانے، لوگوں کو دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے تک یہ پیغام نہیں پہنچاتے ہیں، لوگوں کو اس کی طرف بلاتے نہیں ہیں، لوگوں کو دعوت نہیں دیتے ہیں، جبکہ یہ دین یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دین اسلام یہ صرف اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی دین ہے، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو یہ صرف دین اسلام ہے، یہ صرف دین اسلام ہے۔ جب ہمارے پاس اتنا آتھنٹک دین ہے، اور جب یہ دین اسلام اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے، جو دین اللہ کے نزدیک صرف اللہ کے نزدیک یہ دین اسلامی قابل قبول ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہم اس دین کا پرچار نہیں کر رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ آخر ہم ڈرتے کیوں ہیں کہ ہم لوگوں کو جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، ہم اس کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت کیوں نہیں دیتے، اسے بلاتے کیوں نہیں ہیں؟ آج ہم تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو دعوت دیں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی طرف بلائیں، اسے ہم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے اسے ہم اس کا ڈیفینیشن سمجھائیں، اس کی تعریف کروائیں، اور اسے یہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ صرف مسلمانوں کا کلمہ نہیں بلکہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان آئیں گے قیامت تک تمام لوگوں کے لیے یہ کلمہ ہے، تمام لوگوں کے لیے۔ حقیقت میں اس دنیا میں کائنات کے اندر سب کوئی مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تمام لوگ مانتے ہیں۔ جی آپ کو تعجب ہوگا، تمام کے تمام لوگ، ہمارے ہندو بھائی بھی مانتے ہیں، کرسچن بھائی بھی مانتے ہیں، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں تمام کے تمام لوگ مانتے ہیں کہ پرمیشور صرف ایک ہے، اللہ صرف ایک ہے، بھگوان صرف ایک ہی ہے، سب کوئی مانتے ہیں۔
یہ الگ بات ہے کہ آج لوگ اپنے اپنے عقائد پر عمل کرتے ہیں اور لوگوں نے بہت سارے بتوں کو اپنا لیا یا بہت سارے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن چونکہ ہم لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، ہم لوگ فیلڈ ورک کا کام کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ مانتے ہیں کہ کائنات کے اندر حقیقی معبود کوئی ہے تو صرف اللہ ہے جو اوپر ہے۔ ہمارے ہندو بھائی بھی کہتے ہیں کہ جو مالک حقیقی ہے وہ اوپر ہے، وہ صرف ایک ہی ہے۔ اور ہم لوگ جو یہ سب مان رہے ہیں، یہ سب کی پوجا کر رہے ہیں، وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے، لیکن چونکہ ہمارے ماں باپ یا ہمارے باپ دادوں نے ایسا کیا ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ لیکن بھائیوں آپ ذرا سوچو تو صحیح کہ جب تمام کے تمام لوگ یہ مانتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں اللہ صرف ایک ہی ہے، معبود برحق صرف ایک ہی ہے، اور جب ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، یہ نعمت ہمیں اللہ نے دی ہے کہ ہم دین اسلام پر قائم رہتے ہیں، تو آخر ہم جس دین کو سب مانتے ہیں، جس اللہ کو سب مانتے ہیں، اس کلمہ کی، اس اللہ کے ڈیفینیشن کرانے یا اس کی طرف بلانے کے لیے ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ اور اسلام کو ہم اپنے تک محدود کیوں کر لیتے ہیں؟ یہ بہت بڑی غلطی ہے، ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام کے تمام لوگ یہ جو آتھینٹک دین اسلام ہے، جو اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہے، جس کے علاوہ اور کوئی دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں، جس کی دلیل آپ کے سامنے پیش کی گئی سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 کے اندر، جس میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی بھی انسان اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس کلمہ اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو ہم اس کا معنی کو سمجھائیں، اس کے مفہوم کو سمجھائیں کہ اللہ کے نزدیک جس بھگوان کو ہم ایک مانتے ہیں، جس کو ہم مالک حقیقی سمجھتے ہیں، اس اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے، وہ صرف اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں یہ تمام کے تمام مذہبیں ختم ہو جائیں گی، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمارے ہندو بھائیوں سے ہمیں ہندو بھائیوں کو یہ دعوت دینی ہے، ہمیں اس کی طرف بلانی ہے کہ بھائیوں جس چیز کی تم پوجا کر رہے ہو یہ تمام کی تمام چیزیں بیکار ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں باطل ہیں۔ اور یہ صرف میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے اس کی دلیل بھی قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا۔ اللہ نے قرآن کریم کی سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 62 کے اندر اللہ نے فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے، یہ اللہ ہی برحق ہے، اس کے علاوہ لوگ جتنی بھی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں یا جتنی بھی چیزوں کو پکارتے ہیں، جتنی بھی چیزوں کو بلاتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں باطل ہیں۔ یہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان اس دنیا میں جتنی چیزوں کی عبادت کرتا ہے یا جتنی چیزوں کو پکارتا ہے، جتنی چیزوں سے امیدیں لگاتا ہے یا جتنی چیزوں سے دعائیں کرواتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں بیکار ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں باطل ہیں۔ حق صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی اس دھرتی کے اندر، اور یہی چیزیں ہمارے مرنے کے بعد بھی کام آئیں گی۔ ہمیں اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینی ہے، لوگوں کو بلانا ہے۔ لیکن بھائیوں آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ بھی اسلام کو اجنبی کر دیا ہے، وہ لوگ بھی آج اسلام سے اجنبی ہیں، اسلام سے بہت دور ہیں، اسلام سے دور دور تک ان کا آشنا نہیں ہے، اسلام کو نہیں جانتے ہیں۔ کیوں بھائیو؟ اس لیے کہ ہمارے پاس سب سے پہلی چیز علم کی کمی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے کتاب و سنت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے کتاب و سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہمارے پاس علم نہیں ہے، علم کی کمی ہے، اور دوسری چیز جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو وصیت کی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر ہم عمل نہیں کرتے، دین اسلام کو ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے باوجود ہم اسلام سے اجنبی ہیں، غیر تو غیر ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم اسلام کے بارے میں نالج نہیں رکھتے ہیں۔
اسلام کیا ہے، اسلام ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے، کلمہ کے شروط کیا ہیں، کلمہ کے ضوابط کیا ہیں، کلمہ کے کنڈیشنز کیا ہیں، یہ کلمہ ہمیں کس کی طرف دعوت دیتی ہیں، یہ کلمہ ہمیں کس بات کو ماننے کا حکم دیتی ہیں. ہم ان تمام باتوں سے ناآشنا ہیں، ہم ان چیزوں سے ہمیں کچھ بھی لین دین نہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم لا الہ الا اللہ کے دعوے دار ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کے رسول مانتے ہیں، لیکن ہم اس کے شروط پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں بھائیوں، آج مسلمان اسلام سے اجنبی ہو چکا ہے، اور مسلمانوں میں بھی آج توحید اجنبی ہے. توحید اسلام کو اپنانے والے مسلمانوں کے اندر توحید نام کی چیز بہت دور دور تک نظر نہیں آتی، بہت دور دور تک نظر نہیں آتی. توحید صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کلمہ توحید کو پڑھ لیں اور نماز قائم کریں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، صرف یہی توحید نہیں ہے. بھائیو، آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان کے گھروں میں، مسلمانوں کے بچوں کے گلے میں ہم دیکھتے ہیں یہ تعویذ، یہ کنڈے، یہ دھاگے جو باندھے رہتے ہیں. کیا یہ توحید یا اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے؟ کیا موحد کے گھروں میں ایسا پایا جاتا ہے؟ کیا موحد لوگ بھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں؟ کیا موحد لوگ بھی اللہ رب العالمین کے قوانین کو چھوڑ کر کے کسی بابا، کسی پیر، کسی مرشد یا کسی ولی کے قوانین کو اپناتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. آج توحید بھی اجنبی ہے، توحید بھی آج اجنبی ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں آج یہ شرکیہ کام، تعویذ، کنڈے اور دھاگے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں مسلمانوں کے گھروں میں نظر آتے ہیں. آج ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ہمیں توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو جو ہم اقرار کر رہے ہیں، یہ کلمہ توحید ہم سے اور آپ سے کیا مطالبہ کرتی ہے، لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے کنڈیشنز کتنے ہیں، اس کے شروط کتنے ہیں. ہمیں ان تمام چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کلمہ کو پڑھ کر کے ہم مسلمان ہوتے ہیں، جس کلمہ کو پڑھے بغیر کوئی انسان مسلمان اس دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، ہمیں اس کلمہ پر مکمل عمل کرنے کی ضرورت ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے 7 شروط ہیں. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے کل 7 شروط ہیں. سب سے پہلی شرط ہے علم، سب سے پہلی شرط ہے علم، دوسری شرط ہے یقین، تیسری شرط ہے اخلاص، علم، یقین، اخلاص، اور چوتھی شرط ہے صدق، 5ویں شرط ہے انقیاد، 6ٹھی شرط ہے قبول، اور 7ویں اور آخری شرط ہے محبت. یہ 7 شروط ہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے. اگر ہم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو پڑھ کر کے مسلمان ہوتے ہیں، اس کلمہ پر یقین رکھتے ہیں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم کو سمجھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے شروط کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. آپ یقین مانیں، اللہ کی قسم ہے، اگر آپ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے شروط پر عمل کر لیں گے تو آپ یقین مانیں آپ دنیا میں کبھی بھی فتنوں میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور اب تمام شرکیہ اعمال سے آپ بچے رہیں گے. تمام شرکیہ اور بدعتیں جتنے بھی ہیں، ان تمام بدعتیں اور خرافاتوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے اگر آپ اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ان 7 شروط کو اگر آپ ان کا نالج حاصل کر لیں، اگر آپ علم حاصل کر لیں تو. لیکن ہم صرف لا الہ الا اللہ کو پڑھتے تو ہیں، لیکن ہم اس کا معنی کو بھی نہیں سمجھتے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، اور اس کے کنڈیشن اور اس کے شروط کا تو ہمیں علم ہی نہیں ہے. آج ہم میں سے جتنے بھی مسلمان ہیں، ہمارے جتنے بھی بھائی بیٹھے ہیں، آپ ہمیں بتائیں دل میں ہاتھ رکھ کر کے کہ ان میں سے کتنے لوگوں کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے جو کنڈیشنز ہیں، جو شروط ہیں، جس کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، آج کتنے لوگوں کو اس کا علم ہے؟ کتنے لوگوں کا ان شروط کا علم ہے؟ جس کی وجہ سے لوگ ان شروط کے علم نہ رکھنے کی وجہ سے آج لوگ شرک اور بدعت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، فتنے اور خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لوگوں کا اسلام کا نالج نہیں ہے. اسلام آج بالکل اجنبی ہو چکا ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ بھی بالکل اجنبی ہو چکا ہے. ہمارے پاس صرف باپ دادے اور ہمارے پیر مرشد ہی رہ گئے ہیں. ہمیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے کچھ بھی لین دین نہیں ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جس کلمہ کو پڑھے بغیر کوئی مسلمان نہیں
ہو سکتا، جس کو پڑھے بغیر کوئی انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اور یہ کلمہ توحید جو اسلام کا اساس اور بنیاد ہے، اور اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے لیے نہ جانیے کتنے لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، اور اسی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے لیے اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے، تمام انبیاء اور رسول کے مبعوث کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا لوگوں کو تعارف کروا دے، لوگوں کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی طرف بلائیں۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو حقیقی معنوں میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا علم رکھتے ہیں؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں؟ گنے چنے مسلمان ہیں، اور جو لوگ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا علم رکھتے ہیں وہی لوگ تمام کے تمام بدعات و خرافات اور شرکی اعمال سے محفوظ ہیں۔ اور آپ یقین مانیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو اور اس کے کنڈیشن، اس کے شروط کو آپ جس دن جان لیں گے، آپ حقیقی معنوں میں اسی دن سے آپ کامل مومن اور آپ کامل مسلمان ہو سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم صرف کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو زبانی طور پر پڑھیں، اسے سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اس پر عمل نہ کریں، تو جس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو شروع اسلام میں دعوت دیتے تھے، اور یہ اسلام بالکل اجنبی تھا جسے لوگ جانتے بھی نہ تھے، آج ہمارا اسلام بھی بالکل ویسا ہو جائے گا کہ آج ہم مسلمان تو کہلائیں گے نام کے، لیکن اعمال کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آج ہم بالکل زیرو ہیں، بالکل زیرو ہیں۔ ہم اعمال میں ہمارے اعمال سے ہمیں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کہ یہ مسلمان ہے۔ آج صرف مسلمان مسجدوں ہی میں نظر آتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسجد ہی میں ان کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، اس کو پہچانا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، لیکن مارکیٹ میں چلے جائیں، بازار میں چلے جائیں، پہچان نہیں پائے گا کہ یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے، غیر مسلم ہے کہ کون ہے، نہیں پہچان پائیں گے۔ بھائیو، ہمیں اپنی پہچان ہر جگہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہیں بھی جائیں، دنیا میں کسی بھی کونے کے اندر جائیں، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہمارے افعال سے، ہمارے کام سے، لوگوں کے اور ہماری بات چیت سے، ہر چیز سے ہمارے اسلام نظر آنی چاہیے۔ صرف مسجدوں ہی میں نہیں، صرف اپنے گھروں ہی میں نہیں، صرف مدرسے ہی میں نہیں، صرف حج کرنے کے لیے جائیں تو مکہ کے اندر ہی نہیں، بلکہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، ہمارے کردار سے، ہمارے افعال سے، ہمارے اخلاق سے ہمیں لوگ پہچان لیں، ہمیں ایسا مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ آج اسلام بالکل اجنبی ہو چکا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، اور وہ لوگ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی، لوگوں کو بلایا کہ لوگوں حقیقی معنوں میں تمہارا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں، تو لوگوں نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا یہ محمد اتنی ساری معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود کی طرف دعوت دیتا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 5 کے اندر آیت موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی تو لوگوں نے کہا کہ یہ محمد اتنی ساری معبودوں کی جگہ، جو 360 بتوں کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، کہا کہ اتنی ساری معبودوں کی جگہ ایک معبود کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو اجنبی بات ہے بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے آج بھی اسلام اور اسلام کے ماننے والے مسلمان بھی ایسے ہو چکے ہیں کہ مسلمان کو دیکھ کر کے اس غیر تو غیر ہیں، آج دوسرے لوگ بھی مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں سے دور بھاگتے ہیں، اس لیے کہ آج جو اسلام دنیا کو سبق سکھاتی ہے، صفائی کی بھی، سچائی کی بھی، ایمانیت کی بھی، تمام چیزوں کی جس اسلام نے سبق سکھایا ہے، آج اس اسلام کے ماننے والے مسلمانوں میں ان تمام چیزوں کی کمیاں پائی جاتی ہے۔ آج ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف ہمیں دعوت دی ہے، جس چیز کو ہمیں مضبوطی سے تھامے رکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی ہے، ہمیں ان دو چیزوں کو پکڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ بھائیو، آج اسلام اجنبی اس لیے بھی ہے کہ ہم نے اسلام کے جو اساس ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ہمیں تھامے رہنے کے لیے کہا ہے، آج ہم نے ان چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بالکل چھوڑ دیا ہے، اس کو ہم نے بالکل نکال دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے
اس دنیا سے رحلت فرماتے ہوئے آخری وقت میں رخصتی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو یہ وصیت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ لوگوں میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہارے درمیان یہ دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، صرف یہ دو چیزیں، تیسری چیز اور نہیں، صرف یہ دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز وہ سنتی، میری سنت، یعنی احادیث نبویہ جو ہیں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے کہ مسلمانوں اگر تم گمراہی سے بچے رہنا چاہتے ہو، فتنوں سے بچے رہنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو خرافات سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے میں نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو اگر مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک چیز کتاب اللہ، اللہ کا قرآن کلام مجید ہے، اور دوسرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث نبویہ ہیں، جس کو ہم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہی دو ہی چیزیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں کہ ہم اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لیں۔ آج لوگ ان دو چیزوں کو چھوڑنے کے وجہ سے آج پوری دنیا میں مسلمان تنزلی کا شکار ہیں، مسلمان آج تنزلی کا شکار ہیں، ہر جگہ مسلمان بدنام ہوتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو تو ان دو چیزوں سے کچھ بھی لین دین نہیں ہے، بلکہ جب ان دو چیزوں کی بات لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے کہ بھائیو اصل اسلام یہی ہے، تو لوگ تعجب کرنے لگتے ہیں کہ ہاں اسلام یہ ہے، اسلام یہ جب اسلام کی باتیں کہی جاتی ہیں کہ یہ قرآن یہ ہے، یہ حدیث ہے، یہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کو حکم دیا ہے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں اللہ رب العالمین کا فرمان لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو لوگ آج تعجب کرتے ہیں، ہکا بکا رہ جاتا ہے، کہتا ہے یہ اسلام ہے۔ یہ اسلام بالکل اجنبی ہو گیا ہے، جیسا کہ شروع میں تھا آج بھی اسلام ایسا اجنبی بن چکا ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین کے کلام مجید کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنا اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو، اور خود اللہ رب العالمین نے کلام مجید کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے قرآن کریم کی کئی مقامات پر اللہ نے ارشاد فرمایا، کئی مقامات پر اللہ نے اس کی دلیل دی۔ اللہ نے فرمایا سورہ انفال کے اندر، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46 کے اندر اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اس کے علاوہ تم کسی اور چیز کی اطاعت نہ کرو، کسی اور چیز کی پیروی نہ کرو، کسی اور کی بات نہ مانو۔ اللہ رب العالمین نے پھر آگے فرمایا فَتَفْشَلُوا وَتَضْحَبَ رِيحَكُمْ، کہ لوگو اگر تم ان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے کسی اور تیسری چیز کی پیروی کرو گے، کسی تیسری چیز کو مانو گے تو تمہاری ہوا کھڑی ہو جائے گی، تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہارا دبدبا، تمہاری قوت، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ تمہیں ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامنے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، کلام مجید کو پڑھو، اسے سمجھو، اللہ کے فرمان کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس پر عمل کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ دو چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چیزوں کے مضبوطی سے تھام لو۔ سب سے پہلی چیز کتاب اللہ قرآن مجید، اور دوسری چیز جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اسے تم مضبوطی سے تھام لو، تمہیں اور تیسری چیز کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ آج جب یہ دو چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، جب بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں آپ کو یہ کہا ہے، اللہ کے رسول نے حدیث میں یہ کہا ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے یہ کہا، کہ ہمارے مرشد نے یہ کہا۔ آج لوگ تیسری چیز کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں، تیسری چیز کو بھی جوڑ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ اسلام بالکل ویسا ہی ہو گیا جیسا کہ شروع میں تھا۔
اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم تمام کے تمام لوگ ان تمام خرافات سے بچے رہیں، اور اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جن چیزوں کی وصیت کی ہے اسے تھامنے کی کوشش کرے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت ساری حدیثیں صحیحین کے اندر بھی اور جامع ترمذی کے اندر بھی، کتابوں کے حدیث کے جتنے بھی کتب ہیں تمام کتابوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مل جائیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ وہی چیز ہے کہ ہم کہیں کہ آمنت باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان، میں نے اللہ پر ایمان لایا، اور ثم استقم، اور پھر ہم زندگی بھر ہم صرف اسی پر جمے رہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت۔ اسی طریقے سے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی موجود، اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، جس کے راوی حضرت عرباض بن ساریہ ہیں۔ اس میں بھی یہی باتیں کہی گئی۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیوں ہی سلام پھر کر کے ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو نصیحت کرنے لگے، اور بہت قیمتی نصیحت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس نصیحت سے ہم لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ گویا کہ کأنہا موعظۃ مودع، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری نصیحت ہو، اس کے بعد ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب نہیں کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خطاب کو سن کر کے ایک صحابی نے سوال کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاوصنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت کیجئے کچھ، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آپ کا آخری کلام ہے، آخری نصیحت ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو کچھ وصیت کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل والسمع والطاعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ تم زندگی بھر اللہ سے ڈرتے رہنا، والسمع والطاعہ، اور اگر تمہارے اوپر کوئی امیر منتخب کیا جائے، اگر امیر چنا جائے تو تم اپنے امیر کی اطاعت کرنا، ان کی باتوں کو سننا، ان کی باتوں کو ماننا۔ وَإِن كَانَ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ وہ حبشی غلامی کیوں نہ ہو، کوئی کالا کلوٹا انسان ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ امیر منتخب کیا جائے تو تم اپنے امیر کی اطاعت کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ میرے بعد تم میں سے جو بھی زندگی گزارے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھیں گے، بہت سارے اختلافات دیکھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس زمانے میں تم دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لینا، تم دو چیزوں کے مضبوطی سے تھام لینا، تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ، آپ نے فرمایا کہ تم اسے مضبوطی سے تھام لینا، اور جو تمہارے جبڑے ہیں، دانت کے جو جبڑا ہوتا ہے، منہ کا جو جبڑا ہوتا ہے، دانت یہ اخیر میں جو دانت ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، آپ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنے جبڑے سے اسے مضبوطی سے تھام لینا، یہ تمہارے ہاتھ سے نکلنے نہ پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز کتاب اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میرے خلفاء راشدین یعنی جو ہدایت یافتہ خلفاء ہیں تم ان کے اس سنتوں پر عمل کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بھی ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں، جتنی بھی ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، یہ تمام کی تمام ایجاد کی ہوئی چیزیں یہ بدعت ہیں، یہ خرافات کی طرف لے جانے والی ہیں، اس لیے تم ان بدعتوں سے بچے رہنا، اور تم دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ سب سے پہلی چیز کتاب اللہ، اور دوسری چیز وہ سنتی، جو میری سنت ہے، اور میرے ہدایت یافتہ جو میرے خلفاء راشدین ہیں، تم ان خلفاء کے طریقوں کو مضبوطی سے تھام لینا، تم زندگی میں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور زندگی میں جتنی بھی بدعتیں ایجاد کی جائیں ان تمام بدعتوں سے تم بچے رہنا، ان تمام بدعتوں سے بچے رہنا، اس لیے کہ یہ بدعتیں وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، یہ تمام کی تمام بدعتیں، یہ جتنی بھی ایجاد کی جاتی ہیں یہ تمام کی تمام بدعتیں گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے، اور یہ تمام کی تمام گمراہیاں یہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں۔ لہذا اگر ہمارے کوئی مسلمان بھائی اگر بدعت کی وہ تقسیم بیان کرتے ہوئے یہ کہیں کہ یہ بدعت احسن ہے، بدعت سیئہ ہے، یہ اسلام کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں بدعت کی کوئی تقسیم نہیں ہے، بدعت کی کوئی قسمیں نہیں ہے۔ اس لیے جتنے بھی بدعتیں ہیں وہ تمام کی تمام بدعتیں یہ گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے، اور تمام کی تمام گمراہیاں یہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اس لیے ہم ایسی باتوں پہ نہ پڑیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ ہے۔ اسلام کے نزدیک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بدعت ہے، تمام کی تمام بدعتیں گمراہی ہیں۔ اسلام میں نہ کوئی بدعت سیئہ ہے، نہ کوئی حسنہ ہے، بلکہ تمام بدعتیں یہ گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو پڑھنے کی کوشش کریں، خاص کر کے صحیحین جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایتیں ہیں، کم از کم ہم اسے سنیں، اس پر عمل کریں، اسے پڑھیں، اور ہم اس کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جس کے راویاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کہ ہمارے اس دین میں جو کچھ بھی ایجاد کیا جائے، من احدث فی امرنا، کہ ہمارے اس دین میں، ہمارے اس شریعت میں جو چیز بھی ایجاد کی جائے جو ہمارے شریعت میں سے نہیں، ہمارے طریقے میں سے نہیں ہے، تو وہ تمام کی تمام چیزیں رد کر دی جائیں گی، وہ باطل ہے، وہ مردود ہے۔ اسی طریقے سے انہی الفاظ کے ساتھ صحیح مسلم کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے میں سے نہیں ہے، جو ہماری شریعت میں سے نہیں ہے، اس کا وہ عمل مردود ہے، وہ باطل ہے، وہ رد کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو اس حدیث کی روشنی میں ہم تمام لوگوں کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اور اگر ہمیں کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیں یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بدعت سیئہ ہے یا یہ بدعت حسنہ ہے، ہمیں ان تمام چیزوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے اندر ہمیں اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، خاص کر کے تمہارے دین کے مسئلے میں، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو سنہرا اصول ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے ہمیں جو بتائے ہیں کہ لوگو فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اگر تمہارے دین کے معاملے میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹو، اس کی طرف رجوع کرو۔ اگر ہم کسی بھی چیز میں اختلاف کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کلام اللہ میں اس کا حل دیکھیں یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اپنے حل تلاش کریں۔ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم ان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے کسی امام کے پیچھے یا کسی اور تیسرے لوگوں کی باتوں کو پیچھے پڑھ کر کے ہم جو بنیادی چیزیں ہیں، جو اسلام کا اساس ہے قرآن و سنت، ہم ان تمام چیزوں کو پسے پش ڈال دیں۔ ایسا ہم ہرگز نہ کریں۔ آپ یقین مانیں اگر آپ ایسا کریں گے تو جس طریقے سے اسلام شروع میں غربا ہو چکا، اجنبی تھا، غریب تھا، آج اگر ہم ان دو چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو آج بھی اسلام اجنبی ہو جائے گا اور اسلام بھی غریب بن جائے گا، جس کی کوئی پہچان نہیں رہے گی، بلکہ ہم اور چیزوں میں فتنے اور اختلاف میں پڑھ کر کے ہم اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیتیں رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، جو احکامات ہمیں بتائے ہیں، ہمیں ان کو ہم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی طرف لوگوں کو بلانے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے کی ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور ہمیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اللہ رب العالمین کی عنایت سے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہمیں اس اسلام کو تمام لوگوں تک عام کرنے اور تمام لوگوں تک اس کی دعوت کو پہنچانے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر قائم و دائم رکھیں، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔